بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق تفریح کی اہمیت پڑھنے لگے ہیں۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم کس قابل ہوں گے، مطلب یہ کہ ہم نے کون کون سی چیزیں اس سبق کے ذریعے سیکھنی ہیں، وہ یہ ہیں کہ زندگی میں تفریح کی اہمیت اور ضرورت سے آگاہ ہونا، کہ زندگی میں تفریح کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ تفریح کے صحت مند اور مثبت طریقوں سے آشنا واقف ہونا، مثبت پازیٹیو، کہ تفریح جو ہے نا یعنی انجوائمنٹ کے پازیٹیو طریقے کون کون سے ہیں اور جو صحت مند بھی ہوں، سمجھ سکیں گے کہ گھر کے اندر اور گھر سے باہر دونوں صورتوں میں تفریح کے مواقع موجود ہیں، یعنی کہ ہم گھر میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور گھر سے باہر کسی پارک میں جا کے، جیسے مطلب یہ دیکھیں لڑکی یہ جھولا لے رہی ہے، لوگ یہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں، کوئی درختوں کی سیر کر رہا ہے، کوئی دیکھیں واک کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا ہر انسان کی تفریح الگ الگ ہے، کسی کو ایک کام میں مزہ آتا ہے تو ضروری نہیں کہ سارے لوگوں کو اسی کام میں مزہ آتا ہوگا۔ تو اس وجہ سے گھر کے اندر بھی تفریح کے مواقع ہوتے ہیں اور گھر سے باہر بھی، اور تفریح کے آداب سے ہم نے واقف ہونا ہے کہ یہ نہیں کہ ہماری تفریح کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تفریح جو ہے وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے، جیسے مطلب ہم تیز آواز میں گانے سن رہے ہیں اور ہمارا ہمسایہ پریشان ہو رہا ہو، تو ایسی تفریح جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ فرحت، راحت اور تفریح، یعنی بیٹا دیکھیں یہ ایک ہی لفظ ہے، سمجھ لیں مختلف اس کی اشکال ہیں، ان سب الفاظ کی اصل ایک ہے، یعنی بنیاد جو ہے ان کی وہ ایک ہے۔ معنی کیا ہے ان کے؟ سکھ، آرام اور خوشی، یہ بیٹا ان الفاظ کے معنی ہے۔ فرح کے بھی یہی معنی ہے، فرحت، راحت اور تفریح، سکھ، آرام، خوشی۔ جس کام سے انسان کو سکھ، چین اور خوشی ملتی ہو وہ راحت اور تفریح والا کام ہوتا ہے، یعنی کہ اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تفریح والا کون سا کام ہے یا تفریح جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، تو ایسا کام کہ جس سے انسان کو سکھ ملے، چین ملے اور خوشی ملے، تو وہ دیکھیں بیٹا جی اب ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اسٹوڈنٹ وہ ہو سکتا ہے کہ اسے پڑھ کے ہی سکون ملتا ہے کہ اگر وہ نہ پڑھے تو وہ بے چین رہتا ہے۔ تو دیکھیں بیٹا دونوں کی تفریح کیا ہے؟ الگ الگ ہے، کہ ایک کے لیے پڑھنا جو ہے وہ تفریح نہیں ہے، جبکہ دوسرے کے لیے پڑھنا کیا ہے؟ تفریح ہے۔ اب کسی کو کرکٹ کھیل کے مزہ آتا ہے، کسی کو فٹ بال کھیل کے، کسی کو بیڈمنٹن، کسی کو ان ساری چیزوں میں مزہ نہیں آتا، کسی کو ٹیلی ویژن دیکھ کے آتا ہے۔ تو بیٹا ہم نے یہ تفریح کے وقت ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے ہمیں فائدہ ملتا ہو۔ مثلا جیسے دیکھیں ایک شخص جو ہے ایسا ہے کہ وہ ایک مووی دیکھ کے تفریح کر رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو فٹ بال کھیل کے کر رہا ہے، تو ہم نے دونوں میں دیکھنا ہے کہ فٹ بال والا جو ہے اس کو دیکھیں اس کی ایکسرسائز ہو جائے گی، اس کے دماغ بھی اور اس کا جسم جو ہے وہ پھرتیلا ہو جائے گا، یعنی کہ وہ زیادہ کام کرنے لگے گا بنسبت اس شخص کے کہ جو گھنٹوں بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھتا رہتا ہے۔ تو ہم نے تفریح کے وقت ان چیزوں کا بھی انتخاب، کون سا کام ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ایک طالب علم 6 دن لگاتار پڑھائی کرتا ہے، باقاعدہ اسکول جاتا ہے اور بلا ناغہ ہوم ورک کرتا ہے۔ بلا ناغہ کا مطلب ہوتا ہے چھٹی کے بغیر۔ ان کاموں سے وقت بچتا ہے، اس میں اپنے والد یا والدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ ہاتھ بٹانا مطلب مدد کرنا۔ مسلسل کام کرتے رہنے کے سبب اس کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، طبیعت میں بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ بیزاری ہوتا ہے بیٹا اکتاہٹ، تو یہ لفظ لکھا ہوا اکتاہٹ۔ تو اکتاہٹ دور کرنے کے لیے اپنے بھائی بہنوں یا دوستوں کے ساتھ کسی تفریحی مقام پر چلا جاتا ہے جہاں کی فضا ماحول میں سبزہ، درخت اور ہوا کی تازگی ہو، جسے دیکھ کر اس کی طبیعت کھل اٹھتی ہے مطلب خوش ہو جاتی ہے۔ گھٹن کی اس فضا سے کھلے اور کشادہ وسیع ماحول میں آنے سے اس کے دل کو خوشی ملتی ہے، فرحت کا احساس ہوتا ہے، یعنی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ مسلسل ایک ہی طرح کے ماحول میں رہنے اور کام کرنے سے جو تھکاوٹ پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہو جاتی ہے، وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کی اکتاہٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ نئے جوش و جذبہ کے ساتھ کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بیٹا جب وہ مسلسل کام کرتا رہے گا تو اسے جو اکتاہٹ ہوگی، تو جب وہ فریش ہو جائے گا کسی ایسی جگہ پہ جا کے، کسی پارک میں جا کے، کسی گراؤنڈ میں جا کے، تو وہ دوبارہ سے کام کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا، یعنی مسلسل کام ہی کرتا رہے گا، تو بیٹا دیکھیں انسان ہے، مشین نہیں ہے۔ مشین بھی دیکھیں مسلسل کام نہیں کر سکتی، جانور بھی نہیں کر سکتے۔ تفریح کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر جاندار کا حق ہے کہ اسے سکھ ملے، یعنی ہر جاندار کا کیا حق ہے؟ اسے سکھ یعنی خوشی، سکون ملے۔ بیل کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، بار بردار جانور بوجھ اٹھاتے ہیں، گاڑیوں میں جوتے جاتے ہیں، انہیں کھینچتے ہیں۔ تو بار بردار کیا ہوتا ہے بیٹا؟ بوجھ اٹھانے والے جو جانور ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں بیٹا جی آپ کے سامنے یہ گدھا گاڑی ہے جس کے اوپر دیکھیں کتنی زیادہ چیزیں لادی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح یعنی کہ یہ جو جانور ہے، گدھا ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، خچر ہو گیا، بیل ہو گئے،
جو सामान खींचने के काम आते हैं, तो ये बार बरदार जानवर कहलाते हैं। इस तस्वीर में बेटा देखिए बैल है जो क्या लेके आ रहा है, चारा लेके आ रहा है। तो इस तरह के जो जानवर हैं ये बार बरदार जानवर कहलाते हैं। मुसलसल मेहनत और मुशक्क़त के काम करने की वजह से थक जाते हैं, उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है। यानी देखें जब जानवर थक जाए तो उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है। ये तो थी हैवानों की बात और उनके लिए तफरीह की अहमियत। अब ज़रा इंसानों की तरफ आइए, आप गौर करें तो ये वाज़ेह होगा कि इंसान हैवानों से भी ज़्यादा काम करते हैं। हैवान तो सिर्फ जिस्मानी मेहनत करते हैं। देखिए बेटा जी, हैवान सिर्फ क्या करते हैं, जानवर जो होते हैं वो सिर्फ जिस्मानी मेहनत करते हैं, बदनी मुशक्क़त के काम अंजाम देते हैं। इसका मतलब भी यही होता है कि जिस्मानी मेहनत करते हैं, जबकि इंसानों को दिमागी मेहनत भी करना पड़ता है। यानी इंसान जो है वो जिस्मानी मुशक्क़त भी करते हैं और दिमागी भी। मसलन जैसे देखिए कि एक जानवर जो है वो बगैर किसी सोच के और समझ के वो जोर लगाता है, इंसान जो है उसे सोचना समझना पड़ता है। ठीक है, जैसे मतलब देखिए एक जानवर जो है वो कंप्यूटर नहीं चला सकता, लेकिन एक इंसान चला सकता है। तो कंप्यूटर चलाना क्या होगी, ये दिमागी मेहनत होगी। तो दिमागी मेहनत जो है ये जिस्मानी मेहनत से भी ज़्यादा इंसान को थका देती है। तो बाज़ दिमागी काम इतने मुश्किल होते हैं कि इंसान को जिस्मानी मुशक्क़त से भी ज़्यादा थका देते हैं। लिहाजा इंसानों को तफरीह की ज़रूरत हैवानों से ज़्यादा होती है। तो बेटा जी आज का काम हमारा इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।